سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنے پیسے لگا کے جاتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی اگر دائرے میں رہو گے تو ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ وہاں اس کا ادب نہ کر سکے، گناہ کیا، تو الٹا 1,00,000 گناہوں کا عذاب بھی ملے گا۔ ہاں، آپ یہ سمجھ لینا، وہاں ادب اور لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ جو ہماری یہ مسجدیں ہیں آپ کے گاؤں میں اور بستی میں، پوری دنیا میں ہے، ان مسجدوں کو بھی آج کے زمانے میں دیکھا یہ جا رہا کہ چوپال بنا دیا گیا۔ چندے کی پوری پنچایت جو ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ جھگڑا بھی مسجد میں ہی ہوتا ہے، کس کی دھڑیاں آئیں، کس کی نہیں آئیں، کس نے نہیں دی ہیں، وہ ساری باتیں مسجد میں ہوتی ہیں اور اسی میں ساری پنچایت ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن لوگ آتے ہیں بمشکل، یار آپ یا تو اس کو بند کر دو ورنہ میں اس کو ادھر رکھ دوں گا اٹھا کر کے، پھر کہتے ہیں کہ میک والوں پہ مفتی صاحب آپ کرتے ہیں، کتنی دیر ہو گئی آپ کو کرتے ہوئے یہ؟ جی اچھا خاصا یہ بول رہا تھا، میرے بیٹھتی پتہ نہیں اس میں کون سی چابی لگ گئی۔ میں تو آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا آواز بڑھا دو، یہ بھی نہیں کہہ رہا گھٹا دو، یہ بھی نہیں کہہ رہا میرا آواز کھینچ رہا، جیسا چل رہا ہے اس کو چلا دو۔ مسئلہ یار کمیٹی والوں کو یہ تو پتہ ہونی تھی میک لگنا کہاں کا، بس مفتی گلفام آ رہے ہیں کہ بڑی بات ہو گئی، اور ہونا کیا یہ کچھ پتہ نہیں، کیسا میک لگنا ہے کیا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس آ گئے۔ عجیب مسئلہ ہے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں موضوع بنا کے لاتا ہوں بھول جاتا ہوں، میرا جو بات ذہن میں آتی ہے وہ سب نکل جاتی ہے۔ تو مسجدوں کا ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن آدمی آتے ہیں کثیر تعداد میں نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں، لیکن کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ کثیر تعداد میں باتیں بھی مسجدوں میں ہی ہوتی ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن نمازی زیادہ تو باتیں بھی اسی دن زیادہ ہیں، سارے ذکر و اذکار بھی اسی دن ہیں کہ کس نے دیا، کس نے نہیں دیا، کس نے کیا کیا۔ اور ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ مسجد میں اگر شرینی بٹے تو چھینا جھپٹی بھی مسجد میں ہی کر لیتے ہیں، کیونکہ ادب کا ہمیں پتہ نہیں۔ حکم یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی شرینی آپ کو دی بھی جائے تو آپ اس میں کھائیں نہیں، مسجد میں کھانا جائز نہیں ہے، معتکف کے لیے جائز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مسجدوں میں جھگڑے تک ہوتے دیکھ چکا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسجد کا ادب اور لحاظ کیا ہے۔ جمعہ کے دن آپ مسجد میں تشریف لائیں تو بہت ادب کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جائیں اور ایک بات نہ بولیں۔ اگر کوئی خطاب کر رہا ہے جمعہ کے دن اس کی تقریر سنیں، خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو خطبہ جمعہ سنیں۔ حکم یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے امام کھڑا ہو گیا اور آپ نے 4 سنتیں نہیں پڑھی تھی تو اب بیٹھ جائیں، خطبہ سنیں، آپ سنتیں بھی نہیں پڑھیں، وہ بعد میں پڑھی جائیں گی۔ اب بہت سے لوگ یہ دیکھا ادھر خطبہ ہو رہا ادھر یہ سنتیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھیں آپ۔ مسجد کا ادب بہت ضروری ہے۔ مسجد ہم نے بنا لی، یہ بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اب اس کا ادب رکھنا یہ اس سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس کے ادب کو ہم ملحوظ رکھیں، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہ جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ مسجد میں جتنی دیر آپ رہیں، آپ نماز کے علاوہ بھی اگر مسجد میں رہیں تو ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسجد کے آداب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ گرمی کا موسم ہے، پنکھا چلایا مسجد کا، سو گئے نماز پڑھنے کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد سو رہے ہیں۔ نہ، تمہارا گھر تمہاری بیٹھک نہیں ہے، یہ صرف نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، سوئیں نہیں آپ۔ یا کوئی ایسا مسافر آیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ٹھیا ٹھکانہ ہی نہیں تھا،
بہت سے لوگ، حکم یہاں تک ہے کہ مسجد میں اگر گرم پانی ہوا تو اس گرم پانی کو آپ اپنے گھر کے استعمال کے لیے بھی نہیں لے کر جا سکتے۔ احتیاط یہاں تک ہے کہ مسجد میں لا کے اپنا موبائل چارج نہیں کر سکتے، سمجھ بات نہیں کر سکتے، چونکہ وہ لائٹ کا بل دیا جاتا ہے اور وہ تمہارے موبائل میں جو چارجنگ ہوگی وہ تمہارا پرسنل کام ہے۔ مسجد کے آداب بہت ضروری ہیں۔ ہمارے ہاں مسجد کے آداب بالکل ختم ہو چکے ہیں، آداب نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ مسجد میں جاؤ تو دنیاوی بات بالکل نہیں، دین کے حوالے سے مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ لیں، نماز دین کا ستون ہے، اسی کے معاملات اور اسی کے اکارڈنگ بات ہونا چاہیے۔ یہ مسجد کو جو ہم نے پنچایت گھر بنا لیا، اس سے بچیں بچیں بچیں، کہیں ایسا نہ ہو جو تھوڑی بہت نیکیاں ہیں وہ بھی چلی جائیں۔ حد یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھیں بھی تو ادب کے ساتھ، میرے بیٹھنے تک کا بھی مسجد میں ادب، ہاں جیسے دل کرا بیٹھ گئے، نہ، ادب کے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسجد کے حوالے سے، ماشاءاللہ یہ آپ کے گاؤں کی اس محلے کی جو مسجد ہے، میں پہلی بار آیا ہوں اور مجھے بتایا تھا کہ حضرت مسجد کا کام چل رہا، ابھی کچھ نامکمل ہے، دعا کریں کہ وہ پورا ہو جائے۔ تو میں نے مسجد دیکھی، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ ابھی کام نامکمل ہے تب اتنی اچھی ہے، جب اس کا کام مکمل ہو جائے گا تو کتنی خوبصورت ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا اس کو بنایا ہے، بڑی مضبوط بلڈنگ اور بڑی عالی شان بلڈنگ یہ محلے والوں نے، اور جن نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ کے علم میں سب ہے، ایک ایک روپیہ اللہ کے علم میں ہے، سب جانتا میرا مولا۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ، جس دن یہ رنگ و روغن اور یہ کپڑے پہنے گی تو یہ اپنی مثال خود نظر آئے گی۔ تو مجھے لگتا نہیں کہ اس مسجد کے حوالے سے کہ جن لوگوں نے یہ مسجد تعمیر کرائی ہے ان کو زیادہ بتانے کی ضرورت ہے، جنہوں نے اتنا اچھا ڈھانچہ کھڑا کیا ہے، مجھ سے بہتر ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ اس کو کپڑے کتنے اچھے پہنانا ہے۔ جنہوں نے ڈھانچہ اتنا اچھا کھڑا کیا ہے، یہ ڈھانچہ اس کا بتا رہا ہے کہ ڈھانچہ کھڑا کرنے والے بڑے عظیم لوگ ہیں، اور ڈھانچہ کھڑے کرنے والے کوئی بخیل یا کنجوس نہیں، وہ سخی رہے ہوں گے۔ یہ کنجوس اتنا بڑا اتنا عظیم الشان ڈھانچہ کھڑا ہی نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ چونکہ 50-100 روپے سے اب نہ مسجد بن سکتی ہے نہ مدرسہ بن سکتا ہے۔ بھائی بڑی مہنگائی کے عالم ہو گئے، بڑی مہنگائیاں ہو گئی ہیں، ایک اینٹ لگ کر کے 20 روپے میں نبٹ رہی ہے، شروع سے آپ حساب لگائیں گے تو، اور اس سے زیادہ تو پہنچے گی اگر ڈیکوریٹ اور ہائی ہوگا تو۔ میں معمولی سی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں دعا کرتا ہوں لوگوں کے لیے جنہوں نے اس مسجد میں حصے لیے، اپنی گاڑی کمائی اس میں لگائی، انہوں نے اپنے شوق پورے نہ کر کے خانہ خدا کو اچھا بنانے کی کوشش کی۔ اللہ تو سب کو جانتا ہے، تیرے علم میں سب کچھ ہے، ان سب کی روزیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ مجھے امید ہے کہ اگلے سال اگر یہ پروگرام ہوا تو انشاءاللہ یہ مسجد کپڑے پہن کے تیار کھڑی ہوگی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محمد سہیل صاحب ہیں بیٹھے، کہاں ہیں؟ بیٹھے ماشاءاللہ۔ محمد سہیل صاحب نے بڑی محنت کی ہے اس جلسے میں، نوجوان ہیں بھی، اور بھی حافظ ہمارے یہ ابھی نظامت جو کر رہے تھے، کیا نام ہے، ارباز صاحب ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا لیکن بڑی محنتیں کی ہیں۔ لیکن محمد سہیل صاحب خوش ہو جائیں آپ کہ آپ کی مسجد کو اب ماشاءاللہ یہ کپڑے پہننے میں اور جو باقی اس کے کام رہ گئے، زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے حساس ہیں، اور مسجدیں تو اچھی ہونا ہی چاہیے۔ جہاں ہمارا گھر اچھا ہے تو خانہ خدا ہمارے گھر سے اچھا ہونا چاہیے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے گھر سے اچھا ہونا چاہیے۔